جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنہیں کسی چیز کی نہ پرواہ ہے، نہ فکر ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ وہ ٹینشن لیتے ہیں، لا ابالی قسم کے لوگ۔ ایسے لوگوں کی دنیا موج ہوتی ہے، ان کی ہر چیز مرضی کی ہوتی ہے، موج مستی کی ہوتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ماضی پہ نظر رکھتے ہیں، کیا پایا کیا کھویا، اپنے حال کے اوپر پوری توجہ دیتے ہیں اور اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل سے، دماغ سے، شعور سے اور سمجھ سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اکثر فکر مند رہتے ہیں۔ فکر یہ ہوتی ہے کہ میری دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور میری آخرت بھی سنور جائے۔ اب آپ نے اور میں نے خود دیکھنا ہے کہ میرا تعلق کس گروہ سے ہے، کس کیٹیگری سے۔ خلاصہ نکال دیتے ہیں لوگ جب لکھتے ہیں کہ عقل تے سوچاں ہی سوچاں، عقل نہیں تے موجاں ہی موجاں۔ یہ دنیا موج کی نہیں، آزمائش کی ہے۔ یہ دنیا محنت قد و کاوش کی ہے۔ یہ آخرت کے لیے تیاری کی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اچھے لوگوں کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی ساری موجیں، سارا حسن لیتے ہیں، مگر ان کا صرف اتنا ہی ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، بلکہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انہیں آخرت میں صرف جنت نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ جہنم سے بھی پوری طرح بچنا ہوتا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جنت تو ملے گی، لیکن جہنم سے گزار کے فالعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں ان میں بھی نہ کرے، اور اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں ایسا کر دے کہ اس کو پسند آ جائیں، کمی بیشیاں دور کر دے، گناہ معاف کر دے، تو انشاءاللہ یہ دنیا ٹھیک ہو جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آج کی ملاقات کیا کیا جائے کہ میں، میری اولاد، میرے عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میری سوسائٹی اور میرا معاشرہ، میرا سماج کچھ ایسا بن جائے کہ اس میں جھگڑے نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، دکھ درد کی کہانیاں نہ ہوں، آزمائشیں نہ ہوں۔ اگر ہوں بھی تو وہ اللہ کی ذات کے لیے ہوں اور میرے مالک کو راضی کرنے کے لیے ہوں۔ ساری دنیا بڑے بڑے فارمولے دیتی ہے، بڑے بڑے سنہری اصول رکھتی ہے، مگر کتاب اللہ کے مطالعے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو پڑھنے کے بعد یہ سمجھ آئی ہے کہ زیادہ نہیں، صرف 3 کام کر لیں۔ کتاب اللہ کو شروع سے پڑھنا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اپنے پاس ایک ڈائری رکھ لیں، ساتھ میں قلم پکڑ لیں۔ قرآن مجید میں 3 چیزیں ہیں، تینوں کو لیتے چلے جائیں
انشاءاللہ یہ دنیا بڑی مزے کی، انتہائی سکون والی اور زندگی چین اور آرام والی ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں زیادہ تر خبریں ہیں، اور کتاب اللہ کی اخبار کو، خبروں کو تصدیق دینا اور تکذیب نہ کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں جانے کے لیے پہلا جز ہے، پہلی شرط ہے۔ جو رب کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرنا سیکھ جائیں۔ اچھا، آپ اور میں یہ کام شروع کر لیتے ہیں، آپ یقین کریں کہ دنیا میں لڑائی ختم ہو جائے گی۔ قرآن سے مقابلہ نہیں کرنا، ضد نہیں لگانی، انا اور میں پہ نہیں اترنا، قرآن جو کہتا ہے مان لیجیے۔ میں سورہ فاتحہ سے صرف تھوڑا سا آغاز کرتا ہوں، آپ آئندہ دنوں میں کتاب اللہ کو تھوڑا سا سادگی کے ساتھ ہی یوں پڑھیے۔ جہاں حکم آئے گا آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ اللہ کا آرڈر مان لیں۔ اور تیسری چیز، قرآن روک رہا ہوگا جو ہمارے لیے جلدی یا بدیر نقصان دہ ہیں، اس سے لسٹ تیار کر لیں اور اپنے آپ کو روکتے چلے جائیں، پھر زمانہ جو کرتا ہے کرنے دیں، پھر کوئی دکھ نہیں ہے۔ مثلا قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ حکم ملا ہے، میں نے قرآن مجید شروع کرنا ہے تو میں کیا کہوں؟ اعوذ باللہ۔ یہ خبر ہے جو اللہ کو دی جا رہی ہے، دنیا کو بتائی جا رہی ہے کہ بھائی میں اللہ والا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں رہتا ہوں، میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں، مجھے اللہ کے سائے میں رہنا ہے، رب کی نگرانی میں رہنا ہے۔ یہ بندہ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں، یہ رب کا در چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ پناہ کس سے مانگنی ہے؟ من الشیطان الرجیم۔ اللہ یہ بھی خبر ہے کہ میں شیطان کا یار نہیں، میں تیرا بندہ، تو میرا معبود، تو میرا رب، میں مربوب اور پلنے والا، تیرے ٹکڑوں پہ، تیری خیرات پہ، تیری عنایات پہ۔ شیطان میرا دوست نہیں ہے۔ اس چیز کو لے کے چل پڑیں اور پھر پڑھیں بسم اللہ۔ زندگی مزہ نہ دے تو بے شک قرآن مجید اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ایک زندگی کا اصول بنا لیں کہ میری زندگی کا ہر پل، صبح سے شام، شام سے صبح تلک، مجھے اپنے رب کے راگ الاپنے ہیں، مجھے الحمدللہ کہنا ہے، مجھے اللہ اکبر بولنا ہے، مجھے اپنے رب کے نام کے ساتھ جڑے رہنا۔ کچھ بھی کرنے لگیں بسم اللہ، یہ اللہ کی چیز ہے، اللہ کے نام پہ۔ چھوڑ رہا ہوں تو اللہ کی وجہ سے، لے رہا ہوں تو اللہ کی وجہ سے۔ رحمان اتنا ہے کہ وہ دنیا میں میری کئی نافرمانیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور رحیم اتنا ہے کہ قیامت کے دن یہ بھی اس نے پوچھ لینا ہے کہ ان مالہ من این اکتسب وفیم انفقا، کہ مال کا حساب لیا، کماتا کہاں کہاں سے رہا ہے اور لگاتا کہاں کہاں رہا ہے۔ آڈٹ پیرا ہونے لگے تو یقین کیجیے آزمائش ہو جاتی۔ وہ رحمان ہے، مجھے رحیم، میں حساب کی تیاری تو نہیں کر سکتا، اللہ مجھے بغیر حساب کے بخش دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے حساب کے بغیر معاف کر دینا۔ آگے بڑھیے، تصدیق ہے یا تکذیب ہے؟ تصدیق ابو بکر کو صدیق بناتی ہے رضی اللہ تعالی، اور تکذیب عمر بن ہشام کو، ابو الحکم کو ابو جہل بنا دیتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ پڑھیں آپ قرآن مجید کو، الحمدللہ رب العالمین۔ کل کائنات کو بنانے والا، جہانوں کو بنانے والا، قابل تعریف ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے۔ اب آپ اپنے مسلک کو، گروہ کو، اپنے گروپ کو، تنظیم کو جتنا مرضی ٹائم دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ ام القرآن میں رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، عدم سے وجود دینے والا،
مسائل حل کرنے والا، وسائل مہیا کرنے والا وہ صرف اللہ ہے۔ تصدیق کریں یا تکذیب کریں ایک تو ہوگا۔ یہ تصدیق سوچ قرآن دے رہا ہے، اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ قول زبان پہ لانا، اسے ہم اقرار باللسان کہتے ہیں۔ اور عمل تصدیق کرتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کبھی بھی کوئی ضرورت پڑی ہو، آپ اگر کسی قبرستان میں ہیں، کسی قبر پہ ہیں، کسی دربار پہ ہیں، اور وہاں جا کے آپ یہ کہتے ہیں السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا ونحن خلفکم وانا انشاءاللہ بکم للاحقون، آپ کا مسلک آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے سنت کے مطابق اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہاں آنے والے سارے فوت ہو چکے، کل من علیہا فان، یہ فنا کے دروازے کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کو صدا کی زندگی ہے اور وہی صدا قائم ہے۔ آپ نے جا کے صاحب میزار پہ کیا پڑھا ہے؟ اس کے لیے سلامتی کی دعا کی ہے، رحمت کی دعا کی ہے، کرم کی دعا کی ہے، مغفرت کی دعا کی ہے، اور اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ ان کا نمبر پہلے لگا ہے، ان کے بعد میں آنے والا ہوں۔ اب دربار پہ جائیں، مزار پہ جائیں، قبرستان جائیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں روکا تھا قبروں کو وزٹ کرنے نہیں جانا، جایا کرو۔ جا کے کیا کرنا ہے؟ فإنها تذکر الآخرہ، اگر وہاں آخرت یاد نہیں آئی تو مقصد فوت ہے کہ اللہ اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے خطیب، داعی اور مبلغ، عالم اور فاضل، تیرے جو ہے وہ قریب کے ولی، اللہ یہ تابعی، یہ صحابی، یہ اہل بیت کے افراد، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کو بھی موت دیکھنی پڑی ہے اور یہ قبر میں دفن ہوئے ہیں، مجھے بھی یہاں آنا ہے اور یہ موت برحق ہے۔ سر جی آپ کا مسلک آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں دے گا، لیکن اگر آپ پکے موحد کہلواتے ہیں، مسلکن آپ جس مرضی طرف نسبت کرتے ہیں اور وہاں جا کے یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میرے دکھ سکھ، میرے مسائل یہ بزرگ حل کریں گے، تو سچی بات یہ ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھے ہیں۔ اس غلطی کو تسلیم کر لیں۔ رمضان میں کس چیز کی معافی مانگنی؟ آپ تکذیب کر بیٹھے ہیں، کتاب اللہ کی آیات کو عملاً جھٹلا بیٹھے ہیں، بھلے اس کو چومیں، گلے لگائیں، سینے سے لگائیں، سر پہ رکھیں، لیکن اس کے اندر جو ہے اس کی تکذیب ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک کون ہے جو جزا اور سزا دینے پہ قادر ہے؟ اس کی یا تو تصدیق کر دیں یا تکذیب کر دیں۔ اگر اللہ ہے تو اقرار کریں، اس کے مخالف نہ بولیں۔ مخالف کیا ہے؟ قیامت کے دن میں نے جن کے نام کی 11ویں دی ہے وہ مجھے چھڑوا لیں گے، ان کا وہاں بڑا دور دورہ ہے، بڑا اثر و رسوخ ہے، اور جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، رب نے اگر پکڑ بھی لیا تو وہ چھڑا لیں گے۔ رب کے پکڑے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ آپ کتاب اللہ کی تکذیب کر رہے ہیں، بول آپ کی نظروں میں بڑا ویلیویبل ہوگا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ قیامت کے دن کا مالک صرف اللہ ہے، اسی کا عرش ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک کسی بھی بندے نے حساب و کتاب کی بات نہیں کرنی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ لمبا سجدہ کریں گے، جب تک رب نہیں کہیں گے ارفع راسک محبوب سر اٹھاؤ، تب تلک آپ نے سر نہیں اٹھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے پوچھتے ہیں سل ما تعطیٰ، کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ رب امتی، اللہ میری امت کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ اب رب نے پکڑ لیا ہے، یہ نمازی تھے، یہ باوضو تھے، اور ان کے اعضائے وضو چمک دمک رہے ہیں، محبوب کوثر کے جام دے رہے ہیں، ساقی یہ کوثر ہیں، انا اعطیناک الکوثر، جام بھر لیے ہیں، تیار رکھے ہیں، دینے لگے ہیں۔
اللہ نے آپ کے امتیوں کے، نمازیوں کے، آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان دیوار حائل کر دی ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب رب نے پکڑ لیا ہے، سائیڈ پہ کر دیا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ رب امتی، اللہ میرے امتی ہیں، آنے دیں آنے دیں۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں۔ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج زکوٰۃ، ٹھیک ہے یہ سارا کچھ تھا، لیکن یہ اپنی مرضیاں کرتے تھے، انہیں احتساب کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ اللہ نے پکڑنا ہے، باتیں اپنی مرضی کی کرتے تھے۔ وہ جی میں نے بیعت کر لی ہے، پیر جی چھڑا لیں گے، اور پیر جی بھی کہہ رہے ہیں ہماری بیعت کر کے پھر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی ہم ہیں نا۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں مسترد کر کے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھرے جام واپس رکھوا دیے، ان کو پینے نہیں دیا۔ اگر یہ بات جھوٹی ہوتی، غلط ہوتی، سند ٹھیک نہ ہوتی تو میں اسی منبر پہ اس کی تردید کرتا، لیکن ہے یہ۔ تو حل کیا ہے؟ کتاب اللہ کی تصدیق کرنا شروع کریں، تکذیب سے رکیں، وگرنہ دیکھیے نمرود نے وحی کی تکذیب کی تھی، کیا نتیجہ نکلا؟ فرعون نے تکذیب کی، اسے ایک خبر دی وقت کے نبی نے۔ خبر کیا تھی؟ خبر کیا تھی؟ کہ رب العالمین اللہ ہے۔ جب اسے یہ خبر ملی تو جواب میں پتہ ہے کیا تکذیب پہ اترا؟ کہنے لگا وما رب العالمین، بھئی یہ جہانوں کا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ جتنے مسائل وسائل سارے میں نے کیے ہوئے ہیں، شہری آبادیاں، دیہاتی آبادیاں، یہ نہری سسٹم، ٹریڈ بزنس، کاروبار، منڈیاں، یہ تو سارا میں ڈیل کرتا ہوں، ہینڈل کرتا ہوں۔ انا ربکم الاعلی، رب الاعلی جو ہے وہ سبحان ربی الاعلی نہیں، انا ربکم الاعلی۔ تکذیب کی، وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب موت قریب آ گئی اور سمندر میں پہلا غوطہ لیا تو اندر سے ہاتھ نکال کے جو اس کی آخری آواز سنی گئی ہے نا، وہ یہی تھی کہ میں مان گیا ہوں کہ رب العالمین میں نہیں، وہ کوئی اور ہے جو مجھے ڈبو رہا ہے، جو مجھے سمندر کی اس موج میں ڈبو رہا ہے، میری فوج ہو کے مجھے نہیں بچا رہی، جو کمزور لوگوں کو بچا کے نکال رہا ہے اور ہمیں اسے پانی میں مار رہا ہے۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، اس لمحے جا کے مانا جب سکرات طاری ہوگی تو پھر کیا مانا؟ اس وقت پھر اللہ نے تسلیم نہیں کرنا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، رجوع کیجئے۔ فرعون تکذیب کر کے بچا نہیں، حامان بہت بڑا انجینئر تھا، تکذیب کر کے نہیں بچا۔ قارون بڑے خزانے کا مالک تھا، تردید کر کے نہیں بچا۔ ابو جہل کا بڑا نام تھا، تکذیب کر کے وہ نہیں بچا۔ آئیے تصدیق کر کے صدیق اکبر کے ہم نوا کیوں نہیں بنتے؟ سیدہ خدیجہ جیسے کیوں نہیں بنتے؟ اور جناب علی المرتضیٰ جیسے کیوں نہیں بنتے؟ ہم عثمان ذی النورین جیسے یا عمر فاروق یا عشرہ مبشرہ جیسے کیوں نہیں بنتے؟ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ سمعنا و اطعنا آمنا و صدقنا، ایمان لاتے تھے تو تصدیق کرتے تھے، تکذیب نہیں۔ اور ہم روزانہ اللہ کی آیتیں جھٹلاتے ہیں۔ ایاک نعبد، اس خبر کو بندگی کے ساتھ جوڑ کے تصدیق کر دیں۔ رب کی نافرمانی پہ مت اتریے۔ ہمارا اگر نوکر 5 دن نہ آئے، 5 ٹائم بلانے پہ نہ آئے، ہم فارغ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس کو مالک کی آواز کی قدر نہیں ہے۔ رب جب کہلوائے 5 مرتبہ اللہ اکبر ہر اذان کے شروع میں 4 دفعہ، اور پھر آواز دے کے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہمارا عمل یا تصدیق کرے گا یا تکذیب کرے گا، 2 میں سے ایک ہے، تیسری چیز نہیں ہے۔ ہم مومن کلمہ گو عام بندے کو تو چھوڑ دیں، ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تصدیق نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر کی بھی تکذیب، اشہد اللہ الہ الا اللہ کی بھی تکذیب، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی بھی تردید، پھر اللہ اکبر کی بھی تکذیب، لا الہ الا اللہ کی بھی تکذیب، اذان کی بھی تکذیب، رحمان کی بھی تکذیب، قرآن کی بھی تکذیب، تو تصدیق کہاں ہے؟ قرآن مجید کو کہیں سے کھولیے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
بھئی یہ کتاب اس میں شک نہیں. اگر آپ کو اس میں شک ہے اور آیتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں، مستشرقین کو پڑھ رہے ہیں، ملحدین کو پڑھ رہے ہیں، کفار کو پڑھ رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پڑھ رہے ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں اور عالم بنے ہوئے، قرآن کہتا ہے اس میں شک نہیں، اور آپ کے اور میرے دل و دماغ میں اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، تو پھر تصدیق نہیں ہے، تکذیب ہے. ھدی للمتقین. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ریس اور بریک ٹھیک ہوتی ہے، جو متقی ہوتے ہیں. متقی تسبیح پکڑ کے نہیں، ٹوپی پہن کے نہیں، اور جبہ کبہ دستار فضیلت لے کے نہیں، بلکہ رب کے کہنے پہ چلنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ تقوی ہے. ریس اینڈ بریک ہے. ریس ہوگی تو حکم کو فالو کرے گا، بریک ہوگی تو اللہ کی منہیات سے رکے گا. قرآن کہہ رہا ہے سچ ہے، مان لیں. جہاں سے مرضی اس کا صفحہ کھولیں، جہاں سے مرضی، کوئی جگہ پڑھنا شروع کریں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا. او بھائی، رب کی ذات بہت بڑی ہے، لیکن تمہیں بات سمجھانے کے لیے وہ مچھر یا مچھر سے چھوٹا بھی کچھ بطور مثال دینا چاہے تو اس سے رب چھوٹا نہیں ہو جاتا. تمہاری عقل کو مد نظر رکھ کر کے اللہ نے چھوٹی مثال دی. کریں تصدیق. مچھر کو بنانے والا بھی اللہ، مکھیوں کو پیدا کرنے والا اللہ. آپ چلتے جائیے، آگے آئیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. کائنات میں جو کچھ بھی بنا بنایا ہے یہ اللہ نے بنایا. اب یہاں کیا کہوں گا، یہ گھر میں نے بنایا ہے. بھئی تو ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. رب نہ دیتا تو کیا کر لیتا؟ بڑے بڑے بنے گھر رب توڑ دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. بستی اجڑی ہوئی، چھتیں گری ہوئی، تباہ حال. وقت کے پیغمبر نے صرف اتنا کہا انا یحیی ھذہ اللہ. یہ دوبارہ زندہ کیسے ہوگی؟ جسٹ اتنا کہا ہے، وقت کے نبی ہیں. فاماتہ اللہ مئۃ عام. اس جملے پہ رب نے 100 سال موت دے دی. 100 سال. آپ اور میں کہاں ہیں؟ پیغمبر کی دعا نہ ہوتی تو شاید ہم کب کے پکڑے ہوئے ہوتے. 100 سال موت. اور یہ وہ جگہ ہے فاماتہ اللہ مئۃ عام جہاں ان کو بھی تصدیق کرنی پڑی جن کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کو موت نہیں آتی. 17 جگہ اعلیٰ حضرت کو قرآن مجید میں انبیاء کی وفات کے عقیدے کی تصدیق کرنی پڑی. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھا. آپ مانیں یا نہ مانیں، لڑنا چاہتے ہیں لڑ لیں، کچھ نہیں ملے گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی. جس کے نام پہ مذہب چلایا جا رہا ہے وہ بندہ خود کنز الایمان میں لکھتا ہے کہ میری محبوب ان کو کہہ دو میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگانی اور میرا مرنا. میرا مرنا. عقیدہ توحید اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہے. انبیاء کو موت ہے. انک میتون و انہم میتون. محبوب مرنا ان کو بھی ہے، موت آپ کو بھی آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن کلی قاعدہ بیان کر رہا ہے اور 3 دفعہ قرآن میں ذکر ہے. اعلیٰ حضرت کو تصدیق کرنی پڑی کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے، بچنا نہیں کسی کا. کل من علیہا فان. روح زمین پہ جو بھی ذی روح چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی روح نہیں، انبیاء ذی روح نہیں تھے، انہیں فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے. تو اس لیے سنی سنائی باتوں پہ نہیں، ایک دفعہ قرآن کو پڑھ کے تصدیق کریں کہ یہ ایسے ہے، رب کہہ رہا ہے تو ایسے ہی ہے، تسلیم کرتے چلے جائیں. جو کچھ بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ فلاں نے کیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. یا قرآن کی آیت کہتی ہے الرحمن، تو رحمان کو رحمان مانے. اگر وہ کہتی ہے علی العرش استوى، اللہ عرش پہ مستوی ہے، تو اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں، سیدھا کہہ دیں اللہ تو عرش پہ مستوی ہے. کما یلیق بجلالک و اکرامک. جیسے تیری شیان شان ہے میں نے مان لیا. پھر آپ سنی ہیں، وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں، چشتی سول وردی ہیں، قادری ہیں،
آپ نقش بندی ہیں، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ قرآن کی تصدیق کرتے جا رہے ہیں تو آپ مومن ہیں، اور انشاءاللہ نام کا رکھنے سے آپ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، نام احمد ہو یا حامد ہو یا محمود ہو، شاہد ہو یا مشہود ہو، عاقب ہو یا کوئی اور نام ہو، نام فرق نہیں پڑتا اگر آپ کا کام کتاب اللہ کے مطابق تصدیق کریں۔ آپ کسی اور جگہ سے کھولیے، قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا کرسچن ہوگا۔ یہ دعویٰ ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں جنت میں صرف سنی جائیں گے، یا وہی جائیں گے جو اہل بیت کو مانتے ہیں، صحابہ کو ماننے والے سارے کافر ہو جائیں گے، یہ جنت میں نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، ہائے تمہاری خواہشیں، یہ تمہاری اپنی آراء ہیں، یہ تمہاری اپنی پسندیدگی کے بول ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر یہ بات کہیں رب نے کہی ہے تو سچائی کی صرف ایک دلیل لے آؤ کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہودی جنت میں جائیں گے، یہ نصرانی باقی نہیں جائیں گے، یا رب نے یہ کہا کہ وہابی جائیں گے باقی نہیں جائیں گے۔ اس کا تو ایک اصول ہے، جو شرک کرے گا وہ اللہ کے ساتھ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کوئی بھی کرے اس سے شرک سرزد ہو گیا، توبہ کے بغیر مر گیا، معافی نہیں مانگی، قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ یہ بندہ جہنمی ہے۔ اب ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر کے آ جائے، کوئی ایسی بات نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑے ظالموں میں سے ظالم کون ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ وقت کا حکمران اگر مسجدوں کو برباد کرنے پہ تل آئے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ انتظامیہ کا صدر کرے تو بڑا ظالم کوئی نہیں اس سے، کوئی خزانچی کرے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، 5 وقت کا نمازی مسجد کا ہمسایہ یہ حرکت کرے تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، مجھے تصدیق کرنی ہوگی، اور میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو پھر بھی یہ بات وہی ہے کہ میں ہی ظالم ہوں، اور میرے سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ تصدیق کرنی پڑے گی، جہاں سے مرضی کھولیے۔ آئیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو سب کو آتی ہے، اللہ ایک ہے، الہ ہے، اسے کوئی نہیں جھکا سکتا، وہ سب کو جھکا سکتا۔ ڈن کر دیں تصدیق۔ ساری دنیا کے وڈیرے پاورفل لوگ، اولیاء اللہ اقطاب مل کے آ جائیں، اللہ کو جھکا نہیں سکتے۔ اللہ جس کو جب چاہے جھکا دے۔ الحی، رب زندہ ہے، سدا بہار زندہ ہے، دائمی زندہ ہے، ابدی زندہ ہے، اس کی زندگی اپنی ہے، ادھار یا مستعار نہیں۔ ہم زندہ ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن ہماری زندگی ادھار بھی ہے، مستعار بھی ہے۔ ماں کی پیٹ میں لے لے، پیدا کر کے مار دے، جوانی میں مار دے، بارات کی گھوڑی پہ چڑھا کے اترنے نہ دے، وہ مارنے پہ آئے جس طریقے سے، تو میرے بھائی آپ کو تصدیق کرنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ جیسا زندہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ دنیا کو قائم رکھے ہوئے ہے، خود بیلنس ہے، کائنات امبیلنس نہیں ہونے دیتا۔ امن جعل الارض قرارا، کتنی بڑی زمین ہے، پانی کے اوپر فٹ بال ٹکا کے اس کو بیلنس کیا ہوا اس نے، حرکت بھی ہے لیکن ڈاواں ڈول نہیں ہونے دیتا۔ اور جب وہ ہلانے پہ آئے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، پھر کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ حضرات، یہ تو تھی تصدیق۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ کیا خیال ہے؟ جب بہت نیند آ رہی ہو نا تو اس کو پڑھا کریں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آج تلک دنیا نے مجھ سے ہر وظیفہ پوچھا ہے سوائے نیند کے، یہ نہیں پوچھا کہ نیند آ رہی ہو تو کون سا وظیفہ پڑھیں تو اٹھ جاتی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رب کو اونگ نہیں آتی، وقت کا نبی ہونے کا دعویٰ کر کے کہے کہ ہمارا رب سوتا ہے، ان اللہ ینام ویسو، وہ جاگتا بھی ہے، تو ہم کہیں گے تیرے منہ میں مٹی اور خاک۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔
ددیال ناراض ہوتے ہیں ہونے دے، ننیال ہوتے ہیں ہونے دے، سسرال ہوتے ہیں ہونے دے، رشتہ دار، آبا و اجداد، یار بیلی جو بھی ناراض ہوتا ہے ہونے دے۔ قرآن کی کبھی تکذیب نہ کرنا، تصدیق کرنا جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کی زندگی مبارک ہو جائے گی، بابرکت بن جائے گی۔ آئیے اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، جو کچھ ہے۔ اب آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ یہ میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جی کیڑی مسجد تہاڈی کیڑی مسیت ہے؟ میں کہا جی میری تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں بھائی آپ مستقل جمعہ نہیں پڑھاتے؟ نہیں بھائی، جب میری زندگی مستقل نہیں تو میرا جمعہ مستقل کیا ہے؟ جب میری حیات کو قرار نہیں، آج ہوں کل نہ ہوں۔ آپ نے دیکھا نہیں 15 رمضان تلک 14 بڑے علماء کا اس دنیا سے چلے جانا، وہ لوگ کہ جن کے پاس دنیا کی سیکیورٹی بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے مار کے ہم جیت جائیں گے، جنتیں ملیں گی۔ یہ جیت ہار کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر آپ تیار ہیں اس کام کے لیے تو کسی بھی پل موت آ سکتی ہے، وہ گھر میں چارپائی پہ لیٹے آ سکتی ہے، وہ کھانا کھاتے لقمہ لیتے آ سکتی ہے۔ اس کے لیے غزہ یا فلسطین ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کمزور یعنی طاقتور سے طاقتور لوگوں کے اندر سے رب جو ہے وہ لے جاتا ہے، لیکن تصدیق کرنے والے بنیں۔ دوسرا کام، اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی بھی ایک لسٹ بنائیں اور سنتے چلے جائیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، انسانوں بندے بنو، بندہ بننا شروع کر دیں۔ اور میں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ دنیا میں کامیاب انسان دو ہی ہیں، ایک اللہ کا بندہ اور دوسرا دنیاوی اعتبار سے بڈھی کا بندہ۔ یہ لفظ سن کے آپ کو ہنسی آتی ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو تا حد نظر دنیا کی کامیابیاں، کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، محنت ہوتی ہے، کاوش ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، ماں کی التجائیں، تمنائیں، آرزوئیں ہوتی ہیں، دادا دادی، بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ سب کو چھوڑ کے ایک کو صرف ذکر کریں تو یہ بھی ناشکری ہے۔ معلوم نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے نہیں مگر ہاتھ اٹھاتے ہیں، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھیں جیسے حالات نے تھپیڑے مارے ہیں، ہم کب کے مر گئے ہوتے، کب کے ڈوب گئے ہوتے، پاکستان نیست و نابود ہو چکا ہوتا جب سے دنیا اس کے خلاف اپنا ذہن بنا کے بیٹھی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہنستا ہوں کہ پوری دنیا کو ایک ہی چیز سے دکھ ہے اور وہ پاکستان ہے۔ یہ ہے کیوں؟ پاکستانی کیوں آئے ہیں؟ یہ پھر کیوں رہے ہیں؟ یہ جی کیوں رہے ہیں؟ یہ زندہ کیوں ہیں؟ یا مدارس کیوں ہیں؟ یا مساجد کیوں ہیں؟ یا اذان کیوں ہیں؟ یا نمازیں کیوں ہیں؟ جو تھوڑی بہت خیر خائی ہے وہ کیوں ہیں؟ یہ ہم جیسے کیوں نہیں بن جاتے؟ پابندی کیوں ہے؟ یہاں جو ہے عورت کی آزادی جس مفہوم میں دنیا لینا چاہتی ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ تو جلتے رہیے، کل موتوا بغیظکم، اور اپنے غصے کی آگ میں مریے۔ لیکن ابھی بھی وہ لوگ باقی ہیں جو اللہ کے احکام کو لے کے بندگی کی راہوں پہ چلے ہوئے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ گزشتہ ہماری ساری ملاقات مالی موضوعات پہ تھی۔ جو مرضی ہو جائے مجھے کسی کا مال ہتھیانا نہیں، یہ نہیں ہے۔ پیچھے امر گزرا ہے، امر کے مطابق میں نے کرنا ہے، میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ نہیں ہے کہ مجھے کسی کا مال نہیں کھانا، میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا۔ یہ آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے نہیں کھانا، آ بھی جائے، مل بھی جائے، اگلے کو پتہ بھی نہ ہو، بندے کے ضمیر کا فیصلہ ہو کہ نہیں ایک کسی دا ہے، میرا نہیں۔ اور کسی کی جیب سے غلط طریقے سے انشورنس لے لیں، بیمہ پالیسی ہو، گاڑیوں کی ہو، بچوں کی ہو، شادیوں کی ہو، اپنی زندگی کی ہو، لائف انشورنس ہو۔ میں نے کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو پڑھنا ہے،
میری جیب سے یہ پیسہ نکلوا رہے ہیں، جی میں نکالنا چاہتا ہوں، کتنے جمع کریں؟ آپ جی اتنے لاکھ آہستہ آہستہ جمع کرواتے رہیں، 30-40 ہزار میں کماتا ہوں، اس میں سے 20 ان کو دیتا رہوں، بچوں کو بھی بھوک ماروں، پیٹ بھی کاٹوں، جمع بھی کروں، یہ جمع کر کے خیر خواہ بن کے وہ مزے کی زندگی گزاریں، پیسہ کسی کا لگائے کوئی، چلائے کوئی، کمائے کوئی، کہاں لگاتے ہیں کوئی پتہ نہیں، پوچھ گچھ بھی نہیں، حلال میں یا حرام میں، سود میں یا جوئے میں، لاٹری میں یا کس جگہ، کوئی پتہ نہیں۔ پہلا پہلو اللہ پر یقین نہیں، دوسرا اپنے بچوں کی تنگ دستی، کل پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، لیکن میں پہلے فکریں لگا کہ آج بچوں کو بھوکھا رلاتا رہوں، کھانے پینے میں پہننے میں تنگ دستی کا شکار رہیں اور لوگ اللہ تللے کرتے رہیں، مجھے عقل مند کون کہے گا؟ تیسرے نمبر پہ اس مال کو یا اس انشورنس کی بیس پہ میں بلا وجہ جان بوجھ کے نقصان کر کے، نقصان فطرتاً تبھی نہیں ہوا، میں گاڑی کو آگ لگا دیتا ہوں، میں سکرینیں توڑ دیتا ہوں، میں اس کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کروا دیتا ہوں، میں اپنے وجود کا کوئی حصہ جو ہے اسے معذور کر لیتا ہوں اور کلیم کر دیتا ہوں اور انہیں وہ دینی پڑتی ہے، دھوکہ ہے، غرر ہے، فراڈ ہے، جوا ہے۔ اور چوتھی چیز، میرے پیسے کی ویلیو کہاں ہے؟ میں عقل مند نہیں ہوں۔ میرے پاس اگر آج سے 10 سال پہلے کو 5 تولے سونا پڑا تھا، وہ سونا تو وہی ہے آج، اور اس وقت کی اس کی ویلیو کیا ہے؟ کوئی سمجھے گا اس بات کو؟ میں جب پیسے جمع کروا رہا تھا تو اس وقت ان کی ویلیو کیا تھی، آج اگر میں لینے لگا ہوں، میں نے 10 لاکھ جمع کروا رکھا ہے، وہ ماضی کے 10 لاکھ کا سونا آج اس کو آپ 3 سے ضرب دے لیں، 3 سے ضرب دے لیں، اتنا اگر وہ مجھے دے رہے ہیں تو مجھے انہوں نے کیا دیا؟ مجھے میرا ہی پیسہ لوٹایا، مجھے کچھ نیا تو نہیں دیا، تو پھر مجھے کون کہہ رہا تھا کہ اس طرح کے کام کروں؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مجھے نہیں کھانا۔ قرآن کہتا ہے سود نہیں کھانا، ساری دنیا کہتی ہے سود لے لے، کاروبار کر لے، من بھی کہتا ہے، لیکن میرا یقین، میرا ایمان، میرا دل، میرا قول، میرا قرار، میری زندگی، میری ہستی، ساری اولاد بھی اکٹھی ہو کے آ جائے، سیدھی معذرت کر لیں، پھر میں جتیاں نہیں کھانی آگے جا، میں اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ سب سے پہلے اپنے چچا کا سود حرام قرار دی، اگر توبہ ہے تو راس المال لے لو۔ اسی طرح قرآن مجید کہے کسی جان کو مت مارو، کسی جان کو مت مارو، ساری دنیا بھی میرے پاس آ جائے، منصوبہ بندی کر لے، یہ بچہ حمل ٹھہر گیا ہے، اس کو گرا دے، DNC کروا لو، وہ کروا لو، مجھے میرے رب نے روکا ہے، لا تقتلوا اولادکم، بھئی کیوں مار رہے ہو؟ آگے حالات ٹھیک نہیں، 15 بچے کہاں سے پڑھاؤں گا، کہاں سے پالوں گا، کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو آنے کا کہہ دیا اس کا رزق پہلے لکھا ہے، اگر آپ کو اور مجھے مل رہا ہے تو ملے گا ان کو بھی، اور ممکن ہے کہ میرے حال فقیری کے گزرے ہوں، اولاد اس سے کہیں بہتر چلی گئی ہو، ہوتا ہے بڑے بڑے ماں باپ، آبا و اجداد، تو رکتے چلے جائیے۔ اللہ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز شروع کر دیں، آتوا الزکوٰۃ، نہیں دی ماضی میں، اب سے زکوٰۃ دینا شروع کر دیجیے، کتب علیکم الصیام، میں نہیں رکھ سکا پچھلے 20 دن، میں آج سے شروع کر دوں، توبہ کروں، رجوع کروں، ابھی شروع کر دوں، صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو حضرات، قرآن مجید کے اوپر یہ نسخہ آزما کے دیکھیں، صرف 3 کام، اخبار کی تصدیق، جو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں تو آپ کہیں صحیح نہیں، اللہ کہتے ہیں صحیح ہے تو آپ کہیں صحیح ہے، اللہ آرڈر دیں، مانتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، تسلیم کرتے چلے جائیے، چھوٹے چھوٹے کام، اور اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا تو پھر نہیں کرنا۔ آخری مثال، مالک فرماتے ہیں ویل للمطففین، یہ خبر ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اس ایک آیت کو سامنے رکھ لیں اور دوسری آیت پڑھیں، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ تیسری آیت سامنے رکھیں،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور پھر بیٹھ جائیں اپنی زندگی پہ توجہ کریں. کیا کلو کی جگہ پونا کلو دینا، یہی 1000 گرام کہہ کے 900 گرام دینا، صرف یہی بربادی ہے؟ مارکیٹ میں ٹھیک ہے باٹ کم، ناپ کم، تول کم، میٹر کی جگہ گز، صرف اتنا ہی نہیں یہ بھی ہے، لیکن اگر کسی شخص کی ویلیو ہے، میرے ماں باپ کی جتنی عزت بنتی تھی میں نے اس میں کمی کی تو ویل للمطففین. میرے بچوں کا جتنا میرے پہ رائٹ تھا اگر میں نے اس میں کمی کی تو ویل للمطففین، بربادی ہے. بیوی کا جتنا رائٹ بنتا تھا اسے کمزور سمجھ کے میں نے اگر اس کا حق ادا نہیں کیا تو ویل للمطففین، بربادی ہے اس ناپ تول کرنے والے. بیوی کا جتنا رائٹ تھا شوہر کی عزت کرنے کی، اگر اس میں کمی لا رہی ہے کسی بھی وجہ سے، برباد ہو گئی یہ اور برباد ہو گیا اس کا گھر. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اپنا حق تو پورا مانگیں، تول پوری رکھیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب دینے کی باری آئے تو دامن تنگ ہو جائے. استاذ کی عزت لے لیں، شاگرد کے حقوق لے لیں، ہمسائے کا احترام اور مقام لے لیں، اس کے رائٹس، حقوق اللہ اور حقوق العباد. جہاں جہاں بھی کمی ہے میں اس کمی کو روک لوں، انشاءاللہ بربادی دور ہو جائے گی. اللہ نمازیوں کے لیے بربادی کہتے ہیں تو کوئی وجہ تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا تھا اس شخص کو 3 مرتبہ واپس مڑ تو نے نماز نہیں پڑھی، ارجع، واپس مڑ تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر واپس آ تو نے نماز نہیں. وہ بھائی کیا کمی رہ گئی تھی؟ وہی رکوع اور سجود جلدی جلدی. اگر بدلنا ہو تو ایک روایت بدل دیتی ہے، ایک آیت بدل دیتی ہے. روایت کی مثال دینے لگا ہوں. میرے پاس انگلش کے پروفیسر تھے ساتھ، بڑے سلجھے ہوئے، سلیقہ شعار، سمجھدار، دانا. مجھے ان کو ملے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں لیکن آج بھی دل ان کی قدر کرتا ہے. ایک دن آئے تو کہنے لگے کہ یار صحیح کیا ہے، قرآن و حدیث یا فقہ؟ میں نے کہا فقہ بندوں کی سمجھ ہے، قرآن و حدیث آسمان سے اللہ کی وحی کی نص ہے. سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، دیکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، حواس خمسہ میں اس میں. کہنے لگا یار کچھ بتائیں، میں نا آج کل ڈاواں ڈول ہوں. میں نے کہا کہ رمضان میں کیا کرتے ہو؟ کہتا جی جمعے والے دن تسبیح کا اہتمام کرتا ہوں. میں نے کہا یہ حدیث پڑھ لے گا؟ اردو میں بھیجوں، عربی میں بھیجوں یا انگلش میں بھیجوں؟ کہنے لگے جی انگلش کا میں پروفیسر ہوں، اردو میں سمجھتا ہوں، عربی کو میں کمپیریزن کرنا تھوڑا بہت اندازہ لگا لوں گا. میں نے عربی متن بھی بھیج دیا، اردو ترجمہ بھی بھیج دیا، انگلش میں نے کہا کر لینا. روایت ضعیف ہے یا جیسی بھی ہے، اگر آپ اس پہ عمل کرنے چلے ہیں تو اسے دیکھیں تو صحیح. سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد پہلی رکعت میں 15 تسبیحات ہیں، ایک رکعت میں ٹوٹل 75 اور 4 میں 300. کہتا جی ایسے ہی ہے. میں نے کہا حدیث میں دیکھنا اور جہاں تو رہتا ہے نماز پڑھتا ہے وہاں جا کے چیک کرنا. اس کے بعد رکوع کے اندر 10، رکوع سے اٹھ کے 10، پھر سجدے میں پہلے میں 10، پہلے سجدے سے اٹھ کے 10، اور اس کے بعد اب کیا کرنا ہے. یہ 40 اور 15 55 ہو چکی ہیں. میں نے کہا جی اگلے سجدے میں پھر آپ نے 10 پڑھنی ہے. کہتا جی ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گئی 65. اب 10 کب پڑھنی ہے؟ حدیث جو بیان کر کے نماز تسبیح پڑھی جاتی ہے اس میں ہے کہ دوسرے سجدے سے اٹھ کے جو استراحت کی جگہ ہے وہاں 10 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے تسبیح. سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر. پہلے ہم یہ جو ہے کتنی مرتبہ؟ 10 تک. اب دوسرے سجدے کے بعد تسبیح میں 10 مرتبہ پڑھیں تو سکون ہے کہ نہیں؟ بیٹھے گا کہ نہیں؟ ساری زندگی اس کی نماز میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا ہی نہیں ہے. کیا اور اٹھ گیا، کیا اور اٹھ گیا، کیا اور اٹھ گیا. تسبیح میں کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے میں اپنی مسجد میں گیا تو کیا دیکھا ہے، امام صاحب سے پوچھا، انہوں نے سوال کے جواب میں کہا کہ آپ دوسرے سجدے کے بعد اٹھ کے فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ پڑھ لیں یا 10 مرتبہ پڑھ لیں. وہ میرے بھائی اس اللہ کے بندے نے حدیث سامنے رکھ لی جی. کہنے لگے مجھے اس میں دکھا دیں جہاں سے نماز تسبیح ثابت ہے. سر پکڑ کے بیٹھ گئے. وہ نہیں جی ہماری فقہ میں ایسے ہے،
دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کے پڑھنی، چونکہ کہہ بیٹھے تھے کہ بعد میں بیٹھنا استراحت سکون نہیں ہے، آرام سے۔ اب اس کے مطابق روایت بھی بدلی، جگہ بھی بدلی، اس اللہ کے بندے کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں یار، اگر یہی روایت دلیل بن سکتی ہے، حالانکہ روایت صحیح نہیں ہے، اگر کوئی دلیل بناتا ہے نماز تسبیح کی تو پھر پڑھے بھی تو ویسے جیسے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ پھر دنیا بدل گئی، انداز بدل گیا، تو آپ بھی کسی دن ٹھنڈے دل سے یہی معاملہ ایک ایک چیز پہ، ایک ایک چیز پہ اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق۔ نیت کا معاملہ ہے، آپ نے کی ہے تو تصدیق کر دیں، نہیں کی تو تب بھی تصدیق کریں کہ آپ نے نہیں کی۔ عوام نے میرے ساتھ نہیں جانا، میں نہیں دیکھتا میرے پیچھے کون لوگ ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ انسان ہیں، ان کو صحیح پہنچا دیجئے، صحیح لے لیں، ان کے بھی کام آئے، میرے بھی کام آئے، میں زندہ رہوں تب بھی، میں مر جاؤں تب بھی۔ تو اس لیے آج رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، 2 عشرے بیت گئے، تیسرا کل سے شروع۔ کیا کرنا ہے اس عشرے میں؟ جاگ جائیے، ہمت باندھ لیجئے، اہل خانہ کو جگائیے، رب کو منائیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ میں تیرے قرآن کی خبروں کی تکذیب کرتا رہا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں تصدیق کرنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لے۔ اللہ میں تیرے احکام کو رد کرتا رہا، اللہ میں اب رد نہیں کرنا چاہتا، جو تو حکم دے گا میں کروں گا۔ اللہ میں تیری منہیات سے باغی بن کے وہ سب کچھ کرتوتیں کرتا رہا جس سے تو نے روکا تھا، اللہ میں یہ ارتکاب نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ اسی ہفتے میں، انہی 10 دنوں میں زندگی نہ بدلے تو کہنا، زندگی مزہ دے گی۔ اور پھر اگلے آنے والے دنوں میں قرآن مجید کا ایک دور ضرور کریں کہ اس طرح اسے پڑھیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ خبر کیا ہے، تصدیق کیا ہے، تکذیب کیا ہے، امر کیا ہے، فالو کیسے کرنا ہے، نہیں کیا ہے، رکنا کیسے ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت، یہی قرآن ہاتھ پکڑ کے لے کر کے جائے گا۔ اللہ یہ میرے ماننے والا، مجھے پڑھنے والا، اس کو میرے موکل کو جنت میں بھیجا جائے، اور اللہ قبول کریں گے اور جنت میں بھیجا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ باتیں اوپر سے نہیں گزری ہوں گی۔ مسل کی جنگ مت لڑیے، قبر میں کہیں نہیں پوچھا جانا، نشر میں نہیں پوچھا جانا، حشر میں نہیں پوچھا جانا۔ اگر پوچھا جانا ہے تو اللہ کی توحید ہے، پیغمبر کی رسالت ہے، اور دین اسلام تصدیق کرتے تھے یا تکذیب کرتے تھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، کوشش ہوتی ہے کہ کتاب و سنت کا وحی کا زیور ہر مرد عورت بچہ جوان بوڑھا اس سے آراستہ و پیراستہ ہو۔ میرا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، عقبہ بھی اچھی کر دے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ نہ مجھے اپنی تنظیم مضبوط کرنی ہے، نہ مجھے اپنا گروہ بڑھانا ہے۔ یہی دعا ہے کہ آدم کی اولاد، حوا کی اولاد، یہ انسان جو ہیں رحمان سے بدکے ہوئے، یہ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے آئیے، شیطانی راہوں کو چھوڑیے، رحمان کے ساتھ جڑیے۔ دشمن کے پیچھے چل کے کبھی فائدے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سوالات کا ارادہ تھا بعد میں جواب دینے کا، لیکن طبیعت میری اس قابل نہیں تھی کہ میں جمعہ پڑھاؤں، لیکن حاضری اللہ نے قبول کر لی۔ 2 سجدوں کے درمیان کون سی دعا؟ ایک تو مشہور جو ہم پڑھتے ہیں، لیکن جو صحیح دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، وہ 2 مرتبہ آپ کہیں گے رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ مختصر بھی ہے، صحیح بھی۔ رفع الیدین جب کریں تو ہاتھ کہاں جانے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ نے نقل کیے ہیں وہ 2 جگہ ہیں۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کندھوں کے برابر ہاتھ یوں کھڑے کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عورتیں ایسے کریں، لیکن مرد جو ہے وہ یہاں ایسے کرے، ایسے نہیں ہے۔ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شحمۃ اذنیہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاتھ اٹھاتے یا کندھوں کے برابر تابدوش یا کانوں تلک تابگوش، یہ 2 آپ کا انداز ہے جو آپ سے مروی ہے۔
جب نماز شروع کریں تو اس کے لیے اللہ اکبر پر ہاتھ کہاں تک جانے چاہیے؟ بتا چکا ہوں، اللہ اکبر رفع الیدین۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جب کوئی نماز کے اندر آپ رکن کے علاوہ کوئی چیز بھول جائیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، ظہر کی نماز تھی، گھر چلے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے اور آ کر کے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا ایسے نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جی ایسے ہوا ہے۔ تصدیق ہوئی، مسجد میں آئے، 2 رکعت مزید پڑھی، چونکہ نماز میں کمی ہوئی تھی اس لیے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 سجدہ سہو جو ہے وہ کیا۔ آج کل بٹ کوئن کا رجحان ہے، کیا یہ ٹریڈنگ اسلام کے حوالے سے جائز ہے؟ میرے بھائیو 100% جائز نہیں ہے، جب تلک اس کا اونر، اس کا بیک پہ، اس کا سپانسر اور وہ تصدیق نہ کرے اور آپ کو پتہ نہ چلے پیچھے کون ہے۔ مبہم اور مخفی، آپ کے پاس اگر سونا ہے نا، نوٹ لے کے پھر رہے ہیں تو پیچھے پتہ ہے کہ حکومت پاکستان ہے، اس کا بینک ہے، وہ اس کی گارنٹی لے رہا ہے، اون کر رہا ہے کہ یہ میں اتنے آپ کو دوں گا، یہ پیسے نہیں، یہ رسیدیں ہیں۔ تو جس کرنسی کا پیچھے کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے، کیا حساب ہے، اپ ڈاؤن کیا ہے، تو ہوا کے اندر تیر یا اندھیرے کے اندر یہ چیزیں مت کریں، اور اسے لوگوں کے کہنے پہ جی فلاں کا فتویٰ ہے، فلاں کا فتویٰ ہے، آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ سر جی میں جتنا مرضی پیچھے رہ جاؤں میں بہتر ہوں، میں نے کم از کم مشکوک چیز سے اپنے دین کو، اپنی عزت کو بچایا ہے، نہ میں حرام کا لقمہ کھانا چاہتا ہوں، نہ کھلانا چاہتا ہوں۔ اگر عصر یا مغرب کی نماز اور امام دوسری رکعت میں ہے تو نماز کے ساتھ کیسے ملا جائے اور کتنی دفعہ رفع الیدین کیا جائے؟ دوسری رکعت میں ہے، اگر کئی شکلیں ہیں، ایک ہے کہ وہ ابھی شروع ہوئی ہے اور آپ ساتھ آئے ہیں تو آپ اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے، اور جس حالت میں امام ہے آپ اس میں چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے آپ اللہ اکبر کے ہاتھ باندھیں۔ ہاں، یہاں آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھیں گے کیونکہ امام کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، قیام ہے۔ اگر وہ رکوع میں ہے تو اللہ اکبر کر کے آپ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اور یہ اللہ اکبر اور رکوع کی تکبیرات ایک دوسرے میں شامل ہو جائیں گے اور آپ گھٹنے پکڑ لیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے۔ اور اگر سجدے میں ہیں تو اسی حالت میں اللہ اکبر کہہ کے آپ سجدے میں، یہ نہیں کہ پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، کیونکہ ہاتھ باندھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ سارا کچھ کرنا ہے، جس حالت میں امام ہو اسی حالت میں آپ نے امام کے ساتھ ملنا ہوتا ہے۔ صدقہ، عطیہ اور ہدیہ۔ صدقہ کبھی زکوٰۃ ہو سکتی ہے، فرض، کبھی نوافل ہو سکتے ہیں۔ عطیہ جو ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کو عطا کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے عطیہ اشتہار، یا یہ ہم نے اس کو دین کے کام کے ساتھ کوئی بھی چیز کسی کو دینی، یہ عطا ہے، عطیہ ہے۔ اور ہدیہ کیا ہے؟ تحفہ، گفٹ، جو آپ کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی وجہ سے دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ رشوت نہ ہو۔ تو یہ اس میں کتنے سفر پہ نماز قصر کر سکتے ہیں؟ میں بڑی دفعہ بتا چکا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سفر میں نماز قضا کی ہے۔ لوگوں نے 80 کلومیٹر، 40 کلومیٹر، کسی نے عصفان کو دیکھ کے، کسی نے کوئی وادی دیکھ کے، کسی نے طائف کا سفر، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی سفر کیے ہیں اس میں قصر کی ہے۔ اگر ہم اپنے کسی رشتہ دار یا 2 دن یا ہفتے کے لیے رہنے کے لیے جائیں تو نماز قصر پڑھیں گے؟ جی، آپ 15 دن سے اگر 15 دن تک ٹھہر رہے ہیں تو قصر کر سکتے ہیں، اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس میں پوری پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اس مرتبہ کا ہمارا تعاون جمع سلفیہ کا جو ہے وہ تعارف بھی آ چکا ہے، 20 منصوبے اور شعبے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہاں ہمارے استاذ مکرم جناب محمد یاسین ظفر صاحب نے جمعہ بھی پڑھایا آپ کو، ادارے کا تعارف سارا کچھ، تو یہ کوئی چھپا ہوا ادارہ نہیں، پوری ورلڈ میں اللہ کا شکر ہے، جہاں جہاں بھی کلمہ ہے وہاں وہاں اس ادارے کے فیض یافتگان موجود ہیں، اور بندہ ناچیز بھی وہیں سے پڑھا ہوا ہے۔ تو کام ہے، ہو رہا ہے، نئے کلاس رومز جو ان کی ضرورت تھی وہ شروع ہیں، تو جتنا بھرپور تعاون آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے۔ ہمارا آج کا تعاون اور اگلے جمعے کا بھی، اگر کوئی ساتھی آج رہ جاتا ہے تو اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز وہ تعاون بھی جمع سلفیہ کو جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اللہ عالم اسلام اور وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔